السلام علیکم دوستو، سہیب فاؤنڈیشن میں آپ سب دوستوں کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ابن سبا یہودی کی سازش اور مروان کی شرارت سے اہل بصرہ، کوفہ اور مصر والے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے بے گناہ خون سے ہاتھ رنگے بغیر نہ رہ سکے، چنانچہ وہ لوگ ہزاروں کی تعداد میں بلوغ کر کے آ گئے۔ اس وقت صحابہ کرام نے عرض کیا، یا امیر المؤمنین، آپ ہم کو لڑائی کا حکم دیجئے تاکہ ہم ان کو مار بھگائیں۔ آپ نے فرمایا کہ تم کو قسم ہے اللہ کی، میرے لیے کسی مسلمان کا ایک خون کا قطرہ بھی نہ گرانا، میں قیامت کے دن خدا کو کیا جواب دوں گا؟ صحابہ کرام نے کہا، آپ مکہ معظمہ چلے جائیے یا ملک شام چلے جائیے، وہاں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کا لشکر ہے۔ آپ نے فرمایا، دوستو، میں آخری وقت میں اپنے نبی کے مزار کو کس طرح چھوڑ سکتا ہوں؟ ہاں، مسجد نبی میں چلا جاتا ہوں اور ان لوگوں سے پوچھتا ہوں کہ تم بلا وجہ مجھے کیوں قتل کرنا چاہتے ہو؟ چنانچہ آپ تشریف لے گئے اور ان بلوائیوں سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ اے مصری لوگو، تم مجھ کو کیوں قتل کرتے ہو؟ میری عمر تھوڑی سی رہ گئی ہے، میں خود بخود ہی انتقال کر جاؤں گا۔ قسم ہے خدا کی، جب کبھی لوگوں نے کسی نبی کو ناحق قتل کیا تو ہزارہا آدمی اس نبی کے بدلے میں قتل ہوئے، اور میں خلیفہ سید المرسلین ہوں، میرے بدلے میں 80,000 قتل ہوں گے۔ اگر مسلمان میرے قاتلوں سے بدلہ نہ لیں گے تو آسمان سے اللہ تعالی پتھر برسا کر میرے قاتلوں کو ہلاک کر دے گا۔ دیکھو، ایسا نہ کرنا، خدا کی قسم، اس وقت تو تم میری موت چاہتے ہو اور میرے قتل ہونے کے بعد یوں تمنا کرو گے کہ کاش عثمان کا ایک ایک سانس ایک برس کی برابر عمر کا ہوتا۔ اس وقت ایک بلوائی نے آپ کے ہاتھ کا عصا، جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تبرک تھا، حضرت عثمان کے ہاتھ سے چھین کر اپنے گھٹنے پر رکھ کر توڑ دیا۔ فوراً اس کے گھٹنے میں ایک پھوڑا پیدا ہوا اور شام تک اس کا سارا بدن گل کر مر گیا۔ اب بلوائی سینکڑوں کی تعداد میں حضرت عثمان کے گرد آ کر جمع ہو گئے اور مکان کو گھیر لیا اور یہ کہا کہ اب ہم آپ کو قتل کیے بغیر نہ چھوڑیں گے۔ سب کا آنا جانا اندر کا بند کر دیا۔ حضرت عثمان کو نماز کے واسطے بھی گھر سے نہ نکلنے دیا، کوئی بھی چیز کھانے کی اندر نہ جانے دی، یہاں تک کہ آپ کا پانی بھی بند کر دیا۔ جو کچھ گھر میں تھا وہ سب ختم ہوا، پھر سارا گھر پیاسا مرنے لگا۔ جب 7 دن برابر اسی طرح گزرے اور کسی کو ایک قطرہ بھی پانی نہ ملا، تب حضرت عثمان نے اپنے مکان کی کھڑکی سے سر باہر نکالا اور آواز دی کہ یہاں علی ہے۔ کسی نے جواب نہ دیا۔ فرمایا، یہاں سعد ہے۔ پھر کسی نے جواب نہ دیا۔ حضرت عثمان نے فرمایا کہ اے امت محمدیہ، روم و فارس کے بادشاہ بھی اگر کسی کو قید کرتے تو ضرور قیدی کو دانہ پانی دیتے ہیں۔ اے لوگو، میں تمہارا ایسا گناہگار قیدی ہوں کہ مجھ کو پانی بھی نہیں دیتے۔ کوئی جو اللہ کے واسطے عثمان کو ایک پیالہ پانی کا دے، اس کے بدلے میں میں پہلا پیالہ جو مجھ کو میرے نبی سے حوض کوثر پر ملے گا اس کو دوں گا۔ وہاں حوض کوثر کی کس کو پرواہ تھی؟ مگر جب حضرت علی کو خبر ہوئی، 3 مشکیں آپ نے بھر کر کمر سے تلوار باندھی اور سر پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امامہ باندھ کر پانی لے کر چلے اور لوگوں سے کہا، یہ کام تو کافر بھی نہیں کرتے جو کام تم نے کیا ہے، پانی بند نہ کرو، دیکھو غضب الہی نازل ہو جائے گا۔ مگر ان ظالموں نے مشکوں میں برچے مار کر پانی نکال دیا۔ اتنے میں جناب ام حبیبہ ام المؤمنین ایک خچر پر سوار ہو کر اور ایک پانی کی مشک ساتھ لے آئیں اور یہ خیال کیا کہ کم وقت میرا تو ادب کریں گے، اور لوگوں سے کہا کہ بنی امیہ کی کچھ امانتیں عثمان کے پاس ہیں، ذرا میں ان کے پاس جانا چاہتی ہوں۔
تاکہ وہ امانت لے آؤں۔ یہ سن کر بلوائی بولے کہ او جھوٹی۔ یہ کہہ کر خچر کے منہ پر لکڑی ماری اور 4 جامہ کا بند کاٹ دیا۔ خچر آپ کو لے بھاگا۔ حضرت ام المؤمنین گرتے گرتے بچیں۔ یہ واقعہ دیکھ کر لوگ گھبرائے اور یہ کہا خدا تمہارا ناس کرے۔ ازواج نبی کے ساتھ بھی ایسی بری طرح پیش آنے لگے۔ اہل مدینہ کو بہت غصہ آیا اور تلواریں لے کر حضرت عثمان سے عرض کیا کہ اب تو ازواج نبی کی بھی بے حرمتی ہونے لگی ہے۔ اے عثمان، اب تو لڑنے کی اجازت دیجیے۔ حضرت عثمان نے فرمایا تم میرے لیے اپنی جانیں ضائع مت کرو۔ مجھے اگر لڑنا منظور ہوتا تو کئی فوجیں شام اور عراق سے منگواتا۔ میں لڑنا ہرگز نہیں چاہتا۔ سب کو قسمیں دے کر واپس کر دیا۔ پھر جب کچھ دن ہوئے تو آپ کو پیاس کی بہت تکلیف ہوئی تو آپ نے پھر اپنا منہ کھڑکی سے باہر نکالا اور فرمایا تم جانتے ہو جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ میں آئے تھے تو یہاں پانی بھی مسلمانوں کو مول ملتا تھا اور کنواں یہود کے قبضے میں تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کون ہے جو اس کنویں کو خریدے اور اس کے بدلے میں جنت کا چشمہ لے لے؟ میں نے وہ کنواں 38,000 کو خرید کر تمہارے اوپر وقف کر دیا۔ وہی آج میں ہوں کہ 40 دن سے پانی کے لیے عثمان کے بچے روتے ہیں اور انہیں پانی نہیں ملتا۔ لوگو، تم کو معلوم ہے کہ مسجد نبوی ابتدا میں نہایت تنگ تھی۔ میں نے 25,000 روپیہ دے کر مکان اور زمین دے کر مسجد نبوی میں شامل کی۔ آج میں ایسا ہو گیا کہ تم مجھ کو اسی مسجد میں 2 رکعتیں نماز پڑھنے سے روکتے ہو۔ لوگو، قیامت کے روز کیا عذر کرو گے؟ 50 دن تک حضرت عثمان اسی مکان میں قید رہے۔ اس عرصہ برابر روزے رکھتے رہے۔ ایک رات آپ نے خواب میں دیکھا کہ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے مزار شریف سے باہر تشریف لائے اور ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالی عنہما آپ کے ساتھ ہیں۔ حضرت عثمان کے پاس آئے اور فرمایا اے عثمان، کیا تمہیں پیاس بہت لگی ہے؟ تم نے 40 دن تک روزہ رکھا ہے۔ اے عثمان، کل روزہ تم ہمارے پاس آ کر کھولو گے، ہم حوض کوثر سے تمہارا روزہ کھلوائیں گے۔ اے عثمان، کل تم شہید کیے جاؤ گے اور تمہارے خون کا پہلا قطرہ آیت فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ پر پڑے گا۔ یہ خواب دیکھ کر حضرت عثمان نے اپنے مکان کا دروازہ کھول دیا اور فرمایا آنے دو، آج تو میری دعوت حضور حوض کوثر پر کر گئے ہیں۔ دروازہ کھولتے ہی بلوائی اندر گھس آئے اور اس خیال سے کہ کوئی دروازہ پھر بند نہ کر دے، کواڑوں میں آگ لگا دی۔ دروازہ کے اوپر چھپر پڑا تھا، اس کو بھی آگ لگ گئی۔ گھر والے گھبرا گئے، مگر حضرت عثمان اس وقت نماز پڑھ رہے تھے اور سورہ طٰہٰ شروع تھی۔ گھر میں آگ لگ رہی تھی مگر جناب کی نماز یا قرات پڑھنے میں ذرا بھی فرق یا لکنت نہ تھی۔ یہاں تک کہ نماز سے آپ فارغ ہوئے، قرآن منگوایا، کھولا، سامنے رکھا، وہی آیت نکلی۔ ایک آدمی آپ کے قتل کے ارادے سے آپ کے پاس آیا۔ آپ نے فرمایا تو مجھ کو قتل نہ کر، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تیرے لیے دعا کی تھی کہ اللہ تجھ کو عثمان کے خون میں ہاتھ رنگنے سے بچائے۔ کیا تو میرے نبی کی دعا کے خلاف کرے گا؟ اس شخص کو تو یہ بات سنتے ہی پسینہ آیا اور شرمندہ ہو کر گھر سے نکل گیا۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ اس موقع پر آئے اور فرمایا ظالموں، خبردار، عثمان کا خون نہ کرو۔ دیکھو، اللہ تعالیٰ ایک عثمان کے بدلے 80,000 کو قتل کرے گا۔ اس وقت تک مدینہ منورہ کی حفاظت فرشتے کرتے ہیں۔ جس وقت تم عثمان کو قتل کرو گے فرشتے چلے جائیں گے۔ ایک ظالم بولا او یہودی بچے، تو کیا جانے، جا اپنا کام کر۔ حضرت عثمان نے فرمایا کہ تم صبر کرو۔ اتنے میں سودان بن حمران ایک شخص آیا اور کہنے لگا
او عثمان تو کس دین پر ہے؟ آپ نے فرمایا میں دین محمدی پر ہوں۔ اس نے بڑے زور سے آپ کا گلا گھونٹنا شروع کیا۔ پھر ایک اور ظالم آپ کے پاس آیا اور آپ کے چہرے پر تمانچہ مارا اور تلوار آپ کی جانب اٹھائی۔ آپ نے ہاتھ سے تلوار کو روکا، ہاتھ کٹ گیا۔ پھر فرمایا یہ وہ ہاتھ تھا جو وہی لکھا کرتا تھا، آج یہ راہ مولا میں کٹا ہے۔ یہ وہ ہاتھ ہے جس نے سید المرسلین کے ہاتھ پر بیعت کی۔ جس دن سے یہ ہاتھ نبی کے ہاتھ سے ملا تھا، کسی گندی چیز کو اس ہاتھ نے نہ چھوا تھا۔ لوگوں اس ہاتھ کو اچھی طرح دفن کرنا۔ ظالم نے کہا لوگ بلاؤ اپنے مددگاروں کو۔ فرمایا جو مددگار ہے میرے پاس ہے۔ پھر ایک اور ظالم آیا، اس نے 3 زخم آپ کے ماتھے پر اور 3 چھائی پر برچھی کی نوک سے کیے۔ اس وقت جو قرآن شریف سامنے رکھا تھا اور اسے آپ پڑھ رہے تھے، اس پر پہلا قطرہ آپ کے خون کا جو پڑا وہ اس آیت پر پڑا، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ۔ اے عثمان تیرا بدلہ لینے کو تیرا اللہ کافی ہے۔ آپ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ کہتے ہوئے زمین پر گرے۔ اس ظالم نے آپ کی پسلیوں پر کودنا شروع کیا، آپ کی 3 پسلیاں ٹوٹ گئیں۔ ظالموں نے آپ کے ازواج کا زیور اتارا اور گھر کا سب اسباب لوٹ لیا۔